الہی پردے کے حدود تبصرہ۔ اب ہم فقہی نقطۂ نظر سے تمام موافق و مخالف دلائل کو سامنے رکھ کر ان حدود کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں اسلام نے پردے کے لیے معین کیا ہے۔ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بحث صرف علمی بحث ہے، اس کی حیثیت کسی فتوے کی نہیں۔ بندہ صرف اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ عملاً انہیں مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مفاہیم کو پیش کریں جو اسلامی فقہ کی روح سے قطعی اور مسلم ہیں، اور اس کے بعد ان مطالب کی طرف آئیں جو اختلافی اور قابل بحث ہیں۔ فقہ اسلامی کی روح سے عورت پر واجب ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا اپنا سارا جسم چھپائے، اور اس بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ضروریات اور مسلمات میں سے ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث اور مذہبی فتاویٰ کی روح سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات زیر بحث ہے وہ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا ہے۔ پردے کے وجوب اور عورت پر حرمت نگاہ کے مسئلے کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو اور ساتھ ہی مرد کے لیے حرمت نگاہ کا بھی معتقد ہو۔ یہ بات پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ ان دونوں مسئلوں میں کوئی ربط ہے، جیسا کہ فقہی اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ مرد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے، مگر یہ بات عورت کے لیے اس امر کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے مرد کے سر اور بدن پر نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ جی ہاں، اگر ہم نگاہ ڈالنے کے مسئلے میں جواز کے قائل ہوں تو پردے کے مسئلے میں بھی ہمیں عدم وجوب کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ بات دور از فہم ہے کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں پر مرد کی نگاہ جائز ہو مگر ان حصوں کا کھلا رکھنا عورت پر حرام ہو۔ یہ بات ہم بعد میں نقل کریں گے کہ گزشتہ ادوار میں صاحبان فتویٰ کے درمیان ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا جو چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو، لیکن ہیں ایسے لوگ کہ جو ان پر نگاہ ڈالنے کو حرام جانتے ہیں۔ جہاں تک جواز نظر کے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ از روئے تلذذ یا ریبہ دیکھنا حرام ہے۔ تلذذ کے معنی ہے لذت حاصل کرنا، مزہ لینا۔ نگاہ از روئے تلذذ کے معنی ہوئے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا۔ ریبہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کا مقصد لذت حاصل کرنا تو نہیں، لیکن دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے ان کی حیت اور حالت ایسی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس دیکھنے کے نتیجے میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ یہ دونوں طرح کی ریبہ اور تلذذ کی نگاہیں مطلقاً حرام ہیں، حتیٰ کہ محرموں کے باب میں بھی، البتہ ایک موقع کے لیے استثناء ہے، یعنی رشتہ طے کرنے کے لیے۔ یہاں اگر تلذذ بھی پایا جائے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی گھر بسانا مقصود ہو، یعنی مرد حقیقتاً شادی کی خاطر لڑکی کو دیکھے اور دیگر تمام پسندیدہ خصوصیات کے اعتبار سے وہ اس کا انتخاب کر چکا ہو، نہ یہ کہ شادی کا بہانہ بنا کر دل بہلائے۔ الہی قانون بشری قانون کی طرح نہیں ہے، الہی قانون بشری قانون کی طرح نہیں ہے کہ ہیلے سے خود کو مطمئن کر لیا جائے۔ یہاں انسان کا ضمیر حاکم اور خداوند عالم محاسب ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ حقیقتاً یہاں کوئی استثناء نہیں، کیونکہ جو چیز مطلقاً حرام ہے وہ لذت کی نیت سے دیکھنا ہے، اور جس بات میں کوئی دھڑکا نہیں وہ بلا لذت دیکھنا ہے، مگر یہ کہ لذت بلا ارادہ پیدا ہو جائے۔ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کسی لڑکی کے انتخاب کے لیے لڑکیوں کے جھمگھٹے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو بات جائز ہے وہ صرف مرد کا ایسی لڑکی کو دیکھنا ہے جس کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہو اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو اور اس سے اس کے چہرے اور وضاحت کے علاوہ کسی چیز میں تردد نہ ہو، بس یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آیا چہرے کے اعتبار سے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں۔ بعض دیگر فقہاء نے اس موضوع کو بڑی احتیاط سے بیان کیا ہے۔ پردے کے لازمی حدود کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چہرے اور ہاتھوں، وجہ و کفین کے بارے میں چند امور بیان کرتے ہیں۔
اس سوال کے جواب سے کہ کیا چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، دو بالکل مختلف نقطۂ نظر سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورت کی پردہ نشینی کے فلسفے اور اس کے بجز گھر کے ماحول یا 100% زنانہ ماحول کے ہر قسم کے کاموں میں حصہ لینے کی ممانعت کے قائل ہیں۔ لیکن اگر ہم باقی تمام بدن کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے جذبات برانگیختہ کرنے والے عمل کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور مردوں کے لیے عورتوں کو لذت اور ریبہ کی نظر سے دیکھنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن صرف چہرے کی چوگردی اور کلائیوں تک ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہاتھ اور چہرہ ہر نوع کی جالب توجہ اور محرک جذبات آرائش سے خالی ہوں، تو اس صورت میں ہم بالکل دوسرے فلسفے کے طرفدار ہیں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ عورت کو گھر کے اندر دھکیل کر پردے میں بٹھا دیا جائے، بلکہ اتنا خیال رکھا جائے کہ ہر قسم کی جنسی لذت صرف گھر کے اندر کے ماحول سے مخصوص رہے اور باہر کا معاشرتی ماحول بالکل پاک صاف رکھا جائے، اور کسی قسم کی شہوت رانی خواہ اس کا تعلق آنکھوں سے ہو یا چھونے سے ہو یا کانوں سے ہو، میاں بیوی کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس فلسفہ کے تحت عورت ہر طرح کا معاشرتی کاروبار سنبھال سکتی ہے، البتہ اس میں چند نکات قابل ذکر ہیں۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑتے کہ عورت کا اولین فرض گھرداری ہے یا نہیں۔ ہاں، میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ عورت کا اولین فرض گھرداری اور بچوں کی تربیت ہے۔ بعض ایسے عہدے ہیں جن کے بارے میں گفتگو ایک جداگانہ صورت رکھتی ہے کہ کیا عورت قانون اسلام کی روح سے ان پر فائز ہو سکتی ہے یا نہیں، مثلا سیاسی و عدالتی عہدے اور دینی زعامت و مرجعیت وغیرہ۔ آگے چل کر ہم ان کے بارے میں الگ الگ بحث کریں گے۔ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت اشکال سے خالی نہیں، اور شاید اکثر علماء کے نزدیک یہ عمل حرام ہو۔ فی الحال ہم اس طرح کے اجتماعی امور پر بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام کے روح سے مرد گھر کا سرپرست ہے اور عورت گھرستی کا ایک حصہ ہے۔ اس بنا پر خانگی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ عورت کو کسی کام کے انجام دینے سے منع کر دے۔ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر چہرہ اور دونوں کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو، اور خاص طور پر چہرے کا چھپانا، تو از خود عورت کی فعالیت اپنے گھر اور عورتوں سے متعلق خصوصی اجتماعات تک محدود ہو جائے گی۔ لیکن اگر چہرے کی چوگردی کا ڈھکنا واجب نہ ہو تو یہ محدودیت اور پابندی خود بخود لازم نہیں آئے گی، اور اگر اتفاقاً کوئی محدودیت پیدا ہو جائے تو وہ خاص استثنائی ہوگی۔ بہرحال چہرے کی گولائی کو چھپانا ضروری نہ ہونے سے متعدد کاموں سے متعلق شرعی حکم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ بہترے کام ایسے ہیں جو فقہی اور شرعی نقطۂ نظر سے بالذات تو حرام نہیں، لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ چہرے اور ہاتھوں کا ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے تو وہ بالواسطہ طور پر عورت کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی اس وجہ سے حرام ہو جائیں گے کہ ان کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح ان کا جواز یا عدم جواز اس پر موقوف ہے کہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں۔ ہم اس سے متعلق چند باتیں ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ 1. کیا عورت کے لیے کار چلانا جائز ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ڈرائیونگ کے بارے میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واجب احکام کی پابندی کرتی ہے یا نہیں۔ اگر چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ عورت کے لیے کار چلانا جائز نہیں۔ کیا گھر سے باہر اشیاء صرف کی فروخت عورت کے لیے جائز ہے؟ البتہ یہاں اس فروغ کی گفتگو نہیں ہے جو فی زمانہ رائج ہے اور جو سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ کیا عورت کے لیے دفتری امور جائز ہیں یا نہیں؟ کیا عورت کو تدریس کا حق حاصل ہے، خواہ اس کے مختصر درس میں مرد بھی شامل ہوں؟ اسی طرح کیا اسے مرد اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ چہرے اور کلائیوں
چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں، اور مرد بھی بغیر لذت کے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں مذکورہ امور کے بارے میں ہمارا جواب مثبت ہوگا، بصورت دیگر منفی۔ مختصر یہ کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ عورت کی پابندی اور آزادی کی سرحد ہیں۔ پردے کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات بھی اسی نقطے سے متعلق ہیں، جب کہ ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا پردہ ضروری جانیں، لیکن اگر ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کے چھپانے کو واجب نہ جانیں تو پھر باقی بدن کے چھپانے پر کوئی اعتراض عائد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس مخالفین پردہ پر اعتراض ہوگا۔ اگر عورت بیمار نہ ہو اور وہ عریاں حالت میں باہر نہ آنا چاہے تو ایک ایسا سادہ لباس جو اس کے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے سوا تمام سر، گردن اور بدن کو ڈھانپ لے، اسے کسی بیرونی کام کی انجام دہی سے نہیں روکتا، بلکہ اس کے برعکس میک اپ اور گیٹ اپ یعنی مصنوعی سنگھار اور نئے فیشن کے عجیب لباس عورت کو ایک فضول اور غیر فعال جسم میں بدل دیتے ہیں، اور اس کا تمام وقت اپنی آرائش کے تحفظ میں گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اوراق میں ہم نے قدیم مفسرین کی آراء بیان کی ہیں، اسی طرح ہم اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ پردے میں چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا استثناء اس لیے ہے کہ عورت معاشرے میں انسانی حیثیت سے سرگرم عمل رہ سکے، اور اس بنیاد پر اسلام نے ان کا چھپانا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اب ہم اس مسئلے میں موافق اور مخالف دلائل کو تحقیق کی منزل پر لاتے ہیں۔ موافق دلائل۔ مندرجہ ذیل موافق دلائل کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانا واجب نہیں۔ پردے کے متعلق سورہ نور کی 31ویں آیت جو پردے کی حدود بتاتی ہے، کہیں بھی چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانے کو واجب نہیں بتاتی۔ اس آیت کے دو جملوں کو بطور سند پیش کیا جا سکتا ہے، ایک وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا، اور دوسرے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا جملہ۔ پہلے جملے کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اور بالعموم روایت نے مہندی، سرما، انگوٹھی اور کنگن وغیرہ کو الا ما ظہر کا استثنائی مصداق جانا ہے۔ یہ وہ سنگھار ہیں جو چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں سے متعلق ہیں۔ مہندی، انگوٹھی اور کنگن ہاتھوں کی زینت ہیں، جبکہ سرمے کا تعلق آنکھوں اور چہرے سے ہے۔ جو لوگ چہرہ اور ہاتھ کو ڈھکنے کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کے خیال کی روح سے الا ما ظہر منہا سے مراد اوپری لباس ہی ہو سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ استثناء سے اوپری لباس مراد لینا بہت دور از کار اور قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے۔ بالائی یا اوپری لباس کو چھپانا غیر ممکن ہونے کے سبب استثناء اس پر صادق نہیں آتا۔ اس کے علاوہ لباس کو اسی وقت زینت میں شمار کیا جا سکتا ہے جب بدن کا کوئی حصہ نمایاں ہو۔ مثلا پردے سے بے نیاز عورتوں کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لباس ان کی زینتوں میں سے ایک زینت ہے، لیکن اگر عورت اوپر سے نیچے تک تمام بدن کو ایک ہی لباس سے ڈھانکے ہوئے ہو تو اسے زینت نہیں کہا جا سکتا۔ مختصراً یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت بدن کی زینت کے ایک حصے کو مستثنیٰ قرار دیتی ہے، اور روایات کی صراحت بھی ہرگز قابل تردید نہیں ہے۔ دوسرے جملے کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ آیت زینہ کو چھپانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور چونکہ اس مقام پر حدود کے تعین کی گفتگو ہے، لہٰذا اگر چہرے کا چھپانا ضروری ہوتا تو اس منزل پر اس کا تذکرہ بھی ضرور آتا۔ غور فرمائیے کہ لفظ خمار، اوڑھنی، بنیادی طور پر سر کو ڈھانکنے کے لیے وضع ہوا ہے۔ آیت میں اس لفظ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ عورت کے لیے اوڑھنی اوڑھنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ اوڑھنی سر کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ اور بات ہے کہ اوڑھنی سے سر کے علاوہ بھی دوسرے حصوں کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ یہ بتانا پڑے گا کہ چونکہ آیت میں اوڑھنی کے دونوں سروں کو گریبان پر ڈالنے کی گفتگو ہے، لہٰذا پردے کی بس یہی مقدار ہمارے لیے واجب ہوگی۔ ممکن ہے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے معنی یہ ہیں کہ اوڑھنی کے
کہ اوڑھنی کو چہرے کے سامنے سے ایک پردہ کی صورت میں سینے تک آویزاں کیا جائے۔ لیکن آیت کا یہ مفہوم کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، کیونکہ اولاً یہاں لفظ جلباب نہیں بلکہ خیمار استعمال ہوا ہے۔ خیمار چھوٹی چادر یا دوپٹے کو کہتے ہیں، جبکہ جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، اور چھوٹی اوڑھنی کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے تمام بال جو اس زمانے میں یقیناً بڑے ہوا کرتے تھے پوری طرح چھپ جائیں، اور باقی حصہ اس طرح اوڑھا جائے کہ اس سے گریبان اور سینہ چھپ جائیں۔ ثانیاً یہ کہ آیت کہتی ہے کہ اپنی اسی اوڑھنی سے یہ عمل انجام دو۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اسی طرح اوڑھنیوں کو اپنے چہرے کے سامنے ڈالیں تو انہیں اپنے پیر کے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے گی اور ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ ان دنوں جارجٹ کا وجود نہیں تھا جو اس کام کے لیے مفید ہوتا۔ اگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پر مقنع چہرے کے سامنے لٹکایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایسے مقنع بناؤ جو چہرے کا نقاب بھی ہوں اور اس سے تمہیں چلنے میں بھی آسانی ہو۔ ثالثاً کہ جب فعل ضرب کا صلہ آئے تو اس کے معنی لٹکانے کے نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، اور عربی لغت اور ادب کے اہل فن کی رائے نقل کی ہے۔ ضربہ کی الا کے ساتھ ترکیب سے صرف یہ معنی نکلتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں چیز پر ایک روک کی طرح لگا دیا، یعنی رکاوٹ پیدا کر دی۔ مثلاً فضربنا علی آذانہم کے معنی یہ ہیں کہ ان کے کانوں کے سامنے کوئی چیز حائل کر دی، کوئی رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس بنا پر وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دوپٹوں سے سینے اور گریبان پر ایک رکاوٹ پیدا کر دو۔ یہاں سطر کی حدود بیان کر دی گئی ہیں۔ گریبان اور سینے کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ چہرے کے سامنے بھی کوئی روک لگاؤ۔ معلوم ہوا کہ چہرے کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنا واجب نہیں۔ یہاں ایک اور نقطے کا اضافہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان عورتیں کس طرح اپنے دوپٹوں کو استعمال کرتی تھیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں عرب کے قدیم رواج کے مطابق اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے کانوں کے عقب سے اپنی پشت کی طرف ڈالا کرتی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کے کان، گوشوارے، چہرہ، گردن اور گریبان سب کھلے رہتے تھے۔ ایسی حالت میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سر کی چادر یا دوپٹے کے سروں کو اپنے سینوں پر لائیں، تو اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سروں کو الٹی سیدھی جانب سے مخالف سمتوں میں سینوں پر ڈالا جائے، اور اس حکم پر عمل کرنے سے کان، بندے، گردن اور سینہ چھپ جاتے ہیں اور چہرہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ہماری نظر میں زیر بحث آیت اسی مفہوم کو پیش کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آیت پردے کے حدود سے متعلق ہے اور ماہرین علم اصول کی اصطلاح میں بیان کی منزل میں اہمال جائز نہیں، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں۔ بہت سے مقامات پر جہاں براہ راست پردے یا نگاہ کے جواز اور عدم جواز کی گفتگو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سائلین اور پیشوایان دین کے درمیان صرف بالوں ہی کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور چہرے کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوتی، گویا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ پردے کے حدود سے مستثنیٰ ہیں۔ ذیل میں ہم اسی سے متعلق چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ سالی کے باب میں امام رضا علیہ السلام کے اعلی قدر صحابی احمد بن ابی نصر بزنتی فرماتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی سالی کے بالوں پر نگاہ ڈالے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ وہ سن رسیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا پھر سالی اور غیر عورت اس مسئلے میں ایک ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا میں اس سن رسیدہ عورت کو کن حدود میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اس کے بالوں اور کلائی تک ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہو۔
وسائل جلد سے صفحہ نمبر 35۔ ملاحظہ فرمائے کہ اس روایت کے پہلے سوال اور امام رضا علیہ السلام کے آخری جواب میں جو چیز مشترک ہے وہ بال ہیں، چہرہ نہیں۔ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ چہرے کا مستثنیٰ ہونا دونوں کے نزدیک غیر متنازع رہا ہے، اور ہرگز یہ احتمال پیدا نہیں ہوتا کہ مثلاً سن رسیدہ عورتوں کے بعد میں آپ ان کے بالوں اور انگلیوں سے کلائی تک کے حصے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ حدود والنکاح کے جواب میں چہرے کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کم سن کے باب میں امام رضا علیہ السلام نے احمد بن ابی نصر بزنتی سے فرمایا، جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، لیکن عورت پر لازم نہیں کہ اس لڑکے کے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے اس سے اپنے بال چھپائے۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ نمبر 29۔ گویا نماز کی ترغیب دینا عادت ڈالنے کے لیے ہے، وگرنہ 7 سال کا لڑکا جوان مرد کا حکم نہیں رکھتا۔ یہاں بھی بالوں کو چھپانے کا مسئلہ درپیش ہے، چہرے کا نہیں۔ اسی مضمون سے متعلق دیگر روایتیں کثرت سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں کہا جائے کہ بالوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہاں بدن کا تذکرہ نہیں آیا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ بدن کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ چہرے کا چھپانا بھی واجب ہو اور اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر چہرے کا چھپانا واجب ہوتا تو مناسب ہوتا کہ اسے بطور مثال پیش کیا جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں پردہ چہرہ ڈھانپنے سے عبارت ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ کام کرنے میں جس حصے کو کھلنے کی زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں وہ چہرہ ہے، اور جب اس کے چھپانے کی بات کی جائے تو پھر دوسرے حصوں کے چھپانے کا وجوب بدرجہ اولیٰ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بدن کے دوسرے حصوں کا چھپانا عملاً مورد بحث نہیں رہا ہے، اور اس کے جواز میں کوئی شک نہیں پایا جاتا تھا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جاتا۔ باندے غلاموں کے باب میں، یعنی غلام کے لیے اپنی مالکن کے بالوں اور پیروں پر نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ وسائل جلد 3 صفحہ نمبر 29 اور کافی جلد 5 صفحہ نمبر 531۔ ایک اور روایت میں خواجہ سراؤں کے بارے میں جو ممکن ہے مملوک بھی نہ ہو سوال ہوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک عالی مرتبہ صحابی محمد بن اسماعیل بن بزی فرماتے ہیں، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آزاد عورتیں خواجہ سراؤں کے سامنے سر ڈھک کے رکھیں؟ کنیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے لیے سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس سوال کو آزاد عورتوں سے مختص کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خواجہ سرا میری بہنوں کے سامنے جاتے تھے اور وہ سر نہیں ڈھکتی تھیں۔ میں نے پوچھا، خواجہ سرا آزاد تھے یا غلام؟ آپ نے فرمایا آزاد نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا، اگر یہ آزاد ہوں تو کیا ان کے سامنے سر ڈھانکنا ضروری ہے؟ فرمایا نہیں۔ وسائل جلد 3 صفحہ نمبر 29۔ تفسیر آیات میں ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ خنثی اور غلام عورت کے لیے محرم ہے یا نامحرم۔ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ محرم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اور اس سلسلے کی دیگر تمام روایات باہمی اختلاف کے باوجود جو اصول کافی، وسائل الشیعہ اور دیگر کتب حدیث میں درج ہیں، پردے میں چہرہ کو نہ چھپانے کے جواب میں مشکوک نہیں ہیں۔ ذمی عورتوں کے باب میں سکونی اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں اور شیعہ علماء کے نزدیک قابل اعتماد ہیں۔ وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذمی عورتوں کے بالوں اور ہاتھوں کو دیکھنا حرام نہیں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذمی عورتوں کے سروں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ فقہا اور مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ اہل کتاب عورتوں کو دیکھنا جائز ہے۔ البتہ فقہا کے ایک گروہ نے اس میں ایک قید لگائی ہے، اور وہ یہ کہ صرف اس حد تک اکتفا کرنا چاہیے جس حد تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول رہا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں کن مقامات کو کھلا رکھا جاتا تھا، بس اسی حد تک۔
دیکھنا جائز ہے جو شہوت اور لذت کے لیے نہ ہو، لیکن آج کل عریانی جس حد تک پہنچ گئی ہے اس سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر فقہا کا موقف یہ ہے کہ بدن کے جن حصوں کو وہ مجمع عام میں کھلا رکھتی ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ ذمی ان غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے جو قدیم آسمانی مذاہب کے پیرو اور اسلامی حکومت کی پناہ میں معاہدے کے تحت رہتے ہیں۔ صحرائی یا دیہاتی عورتوں کے باب میں عباد بن صہیب امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ صحرائی، دیہاتی اور غیر مسلم عورتوں کے سروں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کتنا بھی منع کیا جائے وہ اس سے باز نہیں آتی۔ بعض فقہا نے اس روایت کی بنیاد پر فتوے صادر کیے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی سے نقل ہوا کہ انہوں نے اس حکم کو ان شہری عورتوں کے بارے میں بھی عمومیت دی ہے جن پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض دوسرے معاصر فقہا اور مراجع تقلید نے بھی اسی قسم کا فتویٰ صادر کیا ہے، اور وہ اس عدم قبول نصیحت کو دلیل قرار دیتے ہیں جسے مذکورہ حدیث میں پیش کیا گیا ہے۔ بیشتر فقہا یہ فتویٰ نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ان مقامات میں آمد و رفت سے مردوں کو نہیں روکا ہے جہاں یہ عورتیں رہتی ہیں۔ اگر گزرتے ہوئے کسی پر ان کی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن دائمی طور پر اس کی تکرار بھی مناسب نہیں۔ بہرحال اس قبیل کی روایات میں ہمارا استشہاد یہ ہے کہ کسی مقام پر بھی چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کو نہ چھپانا راویوں کے نقطۂ نظر سے مسلم اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چہرہ چھپانے کو واجب سمجھا گیا ہو اور بال چھپانے سے منع کیا گیا ہو۔ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا کھلا رکھنا ان پر جواز نظر کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جواز نظر چہرے اور ہاتھوں کو چھپائے رکھنے کے واجب نہ ہونے پر دلیل ہے۔ ہم نے اس سے پہلے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے ذیل میں بعض روایتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اب پھر مزید چند روایتیں پیش خدمت ہیں۔ مسعدہ بن زرارہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں جب آپ سے عورت کی اس زینت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے وہ آشکارا کر سکتی ہے تو آپ نے فرمایا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ۔ مفضل بن عمر نے امام صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا جو حالت سفر میں مر گئی ہو اور اسے غسل دینے کے لیے کوئی محرم مرد یا کوئی عورت موجود نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے مواضع تیمم کو غسل دینا چاہیے لیکن اس کا بدن چھوا نہ جائے اور اس کے ان محاسن کو آشکار نہ کیا جائے جن کے چھپانے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس طرح عمل کرنا ہوگا؟ فرمایا پہلے اس کی ہتھیلیاں دھوئی جائیں، پھر اس کا چہرہ اور اس کے بعد ہتھیلیوں کی پشت۔ دیکھیے یہاں بھی چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ بطور واضح ان حصوں میں شامل ہیں جن کو ڈھانکنے کو واجب قرار نہیں دیا گیا۔ علی ابن جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس حد میں کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ اور چوڑیاں پہننے کی جگہ۔ حدیث کا مضمون بطور اختصار یہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے گھر پہنچے، یعنی یہ دونوں حضرات حضرت زہرا سلام علیہ کے گھر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جناب فاطمہ سلام علیہ نے آپ کو اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں اپنے ساتھی کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ جناب زہرا سلام علیہ نے فرمایا بابا جان میرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پہناوے کے اضافی حصوں سے اپنا سر چھپا لو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اندر آنے کے لیے پوچھا اور اجازت ملنے پر داخل ہوئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کا چہرہ شکم ملک کے مانند زرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا بابا جان
بھوک نے یہ حال کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خداوندہ میری بیٹی کو سیر فرما۔ آپ کی اس دعا سے جناب فاطمہ زہرا السلام کا چہرہ گلابی ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ کے چہرے میں خون نے جوش مارنا شروع کر دیا ہو، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا السلام کی بھوک مٹ گئی۔ یہ حدیث بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا واجب نہیں، اور یہ کہ چہرے پر نظر کرنا بھی جائز ہے۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا عورت کے بازو بھی ان مقامات میں سے ہیں جنہیں غیر محرم سے چھپانا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، چادر کے نیچے جو شے قرار پائے اسے چھپانا چاہیے، اور اس میں کلائی اور اوپر کا حصہ بھی شامل ہے۔ وہ روایتیں جو احرام میں عورت کے چہرے کی پوشیدگی کو حرام قرار دیتی ہیں، یہ بات کہنا دور از عقل ہے کہ حالت احرام کے علاوہ چہرے کا کھلا رکھنا محرمات میں سے ہے، اور یہ کیفیت صرف حالت احرام میں واجب ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مناسک عمرہ یا حج میں عورت مرد و زن کے ہجوم میں موجود ہوتی ہے، اور اگر مردوں سے چہرے کا چھپانا ضروری ہوتا تو یہاں اس کی رعایت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام نے حالت احرام میں ایک عورت کو پنکھے سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے دیکھا تو آپ نے خود اپنے ہاتھ کی چھڑی سے پنکھا اس کے چہرے سے دور کیا۔ بعض روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالت احرام میں عورت کا کھلا چہرہ مرد کے کھلے سر کی طرح ایک مقصد کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ عورت اور مرد دونوں موسم کی گرمی اور سردی کی تکلیف برداشت کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت حالت احرام میں نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو، کیونکہ نقاب تمہارے چہرے کی حالت کو متغیر ہونے نہیں دیتا، یعنی دھوپ تمہارے چہرے پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ پس مرد کے کھلے سر اور عورت کے کھلے چہرے کا مقصد یہ ہے کہ ان آسائشوں میں کمی واقع ہو جن میں وہ عام حالات میں رہتے تھے، لیکن چونکہ شارع مقدس یہ چاہتے تھے کہ پردے کا قانون برقرار رہے، اس لیے انہوں نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنا سر کھلا رکھے، بلکہ صرف چہرے کے کھلا رکھنے کو کہا۔ اور اگر شارع حالت احرام میں پردے سے صرف نظر کرنا چاہتے تو ممکن تھا کہ وہ عورت کے لیے بھی سر کی برہنگی کو لازم قرار دیتے۔ فقہا میں سے ہرگز کسی نے یہ نہیں کہا کہ شارع کا مقصد یہ ہے کہ حالت احرام میں پردے سے متعلق استثناء کو ملحوظ رکھا جائے۔ جن روایات اور قرائن کا ہم نے اس باب میں تذکرہ کیا ہے، اس سلسلے میں تاریخ اسلام اور شیعہ سنی مکاتب فکر میں بڑی کثرت سے ناقابل انکار دلیلیں اور روایتیں موجود ہیں۔ ہم نے مشت از کھروارے کے مصداق صرف چند روایتیں بطور نمونہ پیش کی ہیں، کیونکہ تمام دلائل اور روایات کو نقل کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہوگی۔